اس رات قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آنے لگی۔ اب مجھے سو جانا چاہیے، یہ سوچ کر میں نے قرآن پاک کو الماری میں رکھا اور چارپائی پر لیٹ گیا، اور اچانک دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی وذ ذکی۔ میں نے پنجاب کی ایک جامعہ سے دینی تعلیم مکمل کی، پھر ہمارے استاد محترم نے ہمیں مختلف مقامات پر دینی تعلیم کے فرائض کی ادائیگی کے لیے بھیجا۔ یوں ہمارے روزگار کا بندوبست کر دیا گیا۔ مجھے سید پور نامی ایک گاؤں میں بھیجا گیا۔ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے ہمارے استاد محترم سے کہہ رکھا تھا کہ کسی مولوی صاحب کو یہاں بھیج دیجیے اور معقول تنخواہ بھی دی جائے گی۔ لہٰذا میں جب وہاں پہنچا تو گاؤں والوں نے کافی آؤ بھگت کی۔ میرے وہاں آنے سے سب لوگ بہت خوش تھے۔ مسجد کے اجرے میں ہی میری رہائش کا بندوبست کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ میرے لیے معقول تنخواہ کا بھی بندوبست کر دیا گیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھانا اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا، یہ میرے فرائض میں شامل تھا۔ گاؤں کے آس پاس کافی ویرانہ تھا۔ قریبی آبادی 3 کوس کے فاصلے پر تھی۔ اکثر اوقات شام کی نماز کے بعد میں ٹہلنے کے لیے باہر نکل جایا کرتا، اور میں نے گاؤں کے آس پاس کے علاقہ دیکھ رکھا تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف زیادہ ویرانی تھی۔ گاؤں کے لوگ زیادہ تر اپنے مال مویشیوں پر گزارا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے حجرے میں بیٹھ جاتا اور دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ میں حافظ قرآن بھی تھا، اس لیے قرآن پاک روز دل امی سے پڑھتا تاکہ جو میں نے حفظ کیا تھا وہ مجھے یاد رہے۔ بعض اوقات مجھے قرآن پڑھتے پڑھتے رات کے 12 تک بج جاتے اور پھر میں اٹھ کر سو جاتا۔ سردیوں میں گاؤں کے لوگ میرے لیے ایک انگیٹھی کا انتظام کرتے تھے تاکہ حافظ صاحب تلاوت کرتے ہوئے سردی محسوس نہ کریں اور ساتھ ہی ہاتھ بھی تاپتے جائیں۔ یہ دسمبر میں سردیوں کی ایک رات تھی۔ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے مجھے 11 بج گئے۔ رات کے 11 بجے کا مطلب گاؤں میں آدھی رات تصور کیا جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ سر شام ہی اپنے مال مویشی لے کر کمروں میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر آمد وقت سلسلہ تقریباً منقطع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز پر بھی نمازی کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس رات قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آنے لگی۔ اب مجھے سو جانا چاہیے، یہ سوچ کر میں نے قرآن پاک کو الماری میں رکھا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور چند ہی لمحوں میں ہلکی ہلکی نیند کے مزے لینے لگا، اور اچانک دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا، جس سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند میں خلل پڑنے پر مجھے غصہ تو بہت آیا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ نیند سے اٹھائے جانے پر بھی مجھے بہت غصہ تھا۔ پھر سوچا لگتا ہے کسی کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، تو میں چارپائی سے اٹھا، چپل پہنی اور باہر دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بارش آدمی کو کھڑے پایا جنہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے پوچھا کیا کام ہے بزرگوار؟ وہ حافظ صاحب معافی چاہتے ہیں، وہ آپ کو رات کو اس وقت تکلیف دی۔ دراصل ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے بزرگوار؟ رات کے اس وقت؟ جی حافظ صاحب، رات کے اس وقت دراصل کسی پریشانی کے سبب بارات بہت دیر سے پہنچی ہے، بس آپ کو تھوڑی دیر کے لیے زحمت دینے آیا ہوں۔ نکاح پڑھانے کے بعد میں آپ کو واپس مسجد میں چھوڑ جاؤں گا۔ میں انکار کرنے ہی والا تھا کہ وہ بولے انکار مت کیجیے گا حافظ صاحب، ہم آپ کو اس کام کا آپ کی توقع سے زیادہ معاوضہ دیں گے۔ معاوضے کا سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ حافظ صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی کیجیے، دراصل ہم لڑکی والے ہیں، اس لیے نکاح خواہ کا بندوبست ہمیں ہی کرنا ہے۔ میں نے کچھ پس و پیش سے کام لیا، مگر اس آدمی کا اقرار بڑھتے ہی چلا گیا۔ آخر کار مجھے اصرار کرنا ہی پڑا اور میں نے کہا میں آتا ہوں، اور میں نے
انہیں ٹھہرنے کے لیے کہا اور اندر آ گیا اور اپنی گرم شال اوڑھی اور ایک پرانی سی ٹارچ لے کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ گاؤں سے باہر ایک پگ ڈنڈی کی طرف چل پڑے۔ اس کا رخ اس طرف تھا جدھر کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں حیران ہوا، اس طرف تو کوئی آبادی نہیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ گھبرائے مت حافظ صاحب، ابھی تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آدمی بہت تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا اور مجھے اس کے ساتھ چلنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر آدھا گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد ہم ایک ویران درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا عجیب آدمی ہے، پہلے تو اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا اور اس ویرانے میں مجھے یہ کہاں لے کر آ گئے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نگاہ درختوں کے جھنڈ کے دوسری طرف پڑی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دوسری طرف بہت بڑا میدان تھا اور اس میں جا بجا بہت سارے ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ وہ پورا علاقہ انتہائی روشن تھا، لوگ چل پھر رہے تھے، ان کے لباس بھی بڑے عجیب و غریب تھے مگر زرق برق تھے۔ یہ سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے تھا۔ چلیے حافظ صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ مجھے لے کر ٹینٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ ٹینٹ سے گزرتے ہوئے ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک نہایت خوبصورت نوجوان صوفہ نما بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ حافظ صاحب یہ جلموت ہے، ان کا نکاح پڑھانا ہے آپ؟ نام سن کر میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا نام ہے۔ بہرحال وہ خوبصورت نوجوان نے مجھے اٹھ کر عزت سے سلام کیا اور پھر ان کے ساتھ میں اسی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ پھر نکاح کا عمل شروع کیا۔ ہمارے ارد گرد بھی اسی وضع خطا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں کچھ بوڑھے اور کچھ نوجوان تھے۔ دوسری طرف دلہن پردے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دولہا اور دلہن سے اقرار نامے کے بعد نکاح کا عمل مکمل ہوا اور پھر کھانا شروع ہوا۔ انواع اقسام کے کھانے ہمارے سامنے چنے جا رہے تھے۔ انہوں نے میرے لیے بھی ایک میز پر کھانا چن دیا۔ میں نے انکار کیا مگر انہوں نے اصرار کیا کہ کھانا تو آپ کو کھانا پڑے گا، یہ اہتمام ہم نے خاص طور پر آپ کے لیے کیا ہے۔ چاروں نے چار میں نے کھانا شروع کر دیا۔ ان انواع اقسام کے کھانوں سے زبردست خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے جب کھانا شروع کیا تو میں کہنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ پھر میں کھاتا ہی گیا اور اپنی بھوک سے زیادہ کھا لیا۔ جو آدمی مجھے لینے آیا تھا وہ مسکراہٹ بھری نظر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ نے ہمارے ساتھ آ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہماری عزت افزائی کی ہے۔ چلیے اب میں آپ کو آپ کے حجرے تک چھوڑ دوں۔ اس کے بعد ہم جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے گھر واپس آ گئے۔ آنے جانے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا۔ میرے حجرے تک پہنچا کر پھر میرے دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہم آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، یہ آپ چھوٹی سی خدمت قبول کریں۔ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ لفافہ پکڑ لیا۔ پھر اس نے باادب ہو کر مجھے سلام کیا اور پھر الٹے قدموں لوٹ گیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں پہنچ کر لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ میں حیران رہ گیا، یہ معاوضہ تو بہت ہی زیادہ تھا۔ اگر میں انہیں بیچ دیتا تو اتنے پیسے ملتے کہ میں ساری زندگی اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا۔ میں حیران تھا کہ نکاح پڑھانے کا اتنا زیادہ معاوضہ۔ ابھی یہ میں دیکھ کر حیران ہو ہی رہا تھا، اتنے میں میری وال کلاک پر نظر پڑی تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو 11:30 بج رہے تھے اور وہاں تک جانے اور نکاح کی رسم اور کھانے میں تقریباً مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ لیکن اس وقت گھڑی میں 12:15 بج رہے تھے، یعنی پون گھنٹے میں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ بہرحال اس رات میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ فجر کے وقت نمازی آئے تو میں نے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا۔
कैसे रात को कोई मुझे निकाह पढ़ाने के लिए लेकर गया था। फिर मैंने उन्हें वो जगह भी बता दी और बताया कि वहाँ पर कितने टेंट लगे हुए थे। वो ये बात सुनकर कहने लगे, वहाँ वीराना है, लोग तो उस इलाके में दिन में भी जाते हुए डरते हैं। वो यकीनन जिन्नात थे जिन्होंने आपको शादी में मदऊ किया। कुछ भी था मगर मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं इन्हें यकीन दिलाता रहा मेरी बात पर, उन्होंने यकीन तो किया मगर वो बड़ी हैरत का शिकार रहे। अगले रोज़ दिन के वक्त मैं टहलता टहलता उस इलाके में जा पहुंचा। दरख्तों के झुंड के पार मैं देखकर हैरान रह गया कि वो सिर्फ मैदान था और वहाँ टेंट लगने के कोई आसान नहीं था, ना कि शादी के आसार थे।